السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی بیسک انگلش چینل۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ میرا جو چینل ہے اس کے 4 سیگمنٹ ہیں، جس میں ہینڈ رائٹنگ سکھائی جاتی ہے، ریڈنگ سکھائی جاتی ہے۔ ریڈنگ وہ عام طریقے سے نہیں سکھائی جاتی بلکہ ایک نئے انداز سے سکھائی جاتی ہے فونوگرامز کے تھرو، جس سے جلدی انسان ریڈنگ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گرامر سکھائی جاتی ہے۔ گرامر پرانے طریقے سے نہیں بلکہ نئے طریقے سے آپ کو سکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو باقی 4تھ پوائنٹ ہے وہ ہے اسپوکن انگلش کا، جو کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ انگلش بولے کریٹیو طریقے سے۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سب کچھ اسی چینل کے تھرو ملے گا۔ ایک ہی چینل کے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ اور جو آج نئے ہیں، نئے یوزر ہیں، پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ یہ مناسب سمجھتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چینل کے تھرو، تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ اور جو پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو دھیان سے تسلی سے دیکھا کریں تاکہ میری جو ویڈیو کی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے میرے ٹاپک کی، اور بعد میں آپ جب لرننگ کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، میرا تو جو موٹو جو یہی ہے کہ آپ سب لوگ چاہے پاکستان کے ہیں یا آؤٹ آف پاکستانی ہیں، تو وہ سارے کے سارے فائدہ حاصل کریں اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بات، لازمی کمنٹ کیا کریں۔ کمنٹ میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو اچھی طرح واچ کیا ہے، اچھی طرح آپ نے اس کو سمجھا ہے، اور اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر مناسب سمجھے تو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو اب ہم چلتے ہیں بغیر تاخیر کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فونوگرامز کے بارے میں، اور فونوگرامز کے اوپر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں۔ تو آج بھی جو ہم یونٹ نمبر 6 ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کو میں اینڈنگ بلینڈس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ بلینڈس کیا ہوتے ہیں۔ تو بلینڈس کہتے ہیں دو جو لیٹر ہوتے ہیں، دو انگلش کے لیٹر اکٹھے اگر جڑے ہوں گے تو اس کو ہم بلینڈس کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شروع میں آئیں تو کیا کہلائیں گے، اینڈ پہ آئیں گے تو کیا کہلائیں گے۔ اگر کسی بھی ورڈ کے سٹارٹ پہ اگر دو اکٹھے یہ بلینڈز آ جاتے ہیں، کنسوننٹ خاص طور پر اگر وہ ملے ہوں گے تو وہ کہلائیں گے بگننگ بلینڈز، جس کی میں نے آپ کو آلریڈی پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ تو جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے اینڈنگ بلینڈز۔ تو اینڈنگ بلینڈز کسی لفظ کے سٹارٹ پہ آتے ہیں۔ اب آپ کو ویسے تو اس یونٹ کے جو 3 حصے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 3 حصوں میں ہی میں 3 کلپس کے تھرو 3 ویڈیو میں بناؤں گا۔ 3 پارٹس ہیں اس کے، تو کیونکہ زیادہ اگر ایک ہی ویڈیو میں بناتا، ویڈیو کی لینتھ کافی زیادہ ہو جانی تھی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور پورے 3 کے 3 سیگمنٹ کو آپ دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ تو پڑھیں میرے ساتھ۔ جن کے پاس بکس ہیں وہ پیج نمبر 44 نکالا ہو انہوں نے، تو باقی جن کے پاس بک نہیں ہے کوئی بات نہیں، جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو یلو کلر کی جو کا باکس ہے اس کی ساؤنڈ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الڈ، الف، الڈ، آپ نے الڈ نہیں پڑھنا، الڈ، ال کے ساؤنڈ آپ جس نے یاد کی ہوئی ہے وہ ال سے سٹارٹ کرے گا۔ الڈ، الف، الکھ، الم، الپ، الٹ، الٹ، الف، الکھ، الم، الپ، الٹ۔ اب ویڈیو کو پوز کریں اور اس کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ آپ پڑھیں۔ گ اولڈ گولڈ، اولڈ فولڈ، و الف ولف۔ یہ ایکسیپشنل کے کیسز میں ہے، یعنی کہ او کی یہاں پہ او کی ساؤنڈ نکل رہی ہے، تو ویسے زیادہ تر یہ او کی ساؤنڈ دیتا ہے۔ ہاں، میجک والا جو رول ہے وہ سبھی جانتے ہیں، میجک ہی والا۔ تو و الف ولف، ش
एल्फ शेल्फ, एल्फ शेल्फ, इल्क मिल्क। अच्छा, आई के बारे में ज़रा याद रखें, आई की ई साउंड ज़्यादातर ज़ेर की निकलती है, अदरवाइज़ उसकी अगर किसी लफ्ज़ के एंड पे ई आ जाए तो फिर आपने आई की आई ही साउंड प्रोड्यूस करनी है। मैं लॉन्ग शॉर्ट की बात नहीं करूँगा, मैं वो बातें आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि हर आम और ख़ास बंदा समझ जाए, ठीक है। मेरा लेक्चर वो इंग्लिश वाला नहीं कि मैं इतना ज़्यादा इंग्लिश बोलूँ और समझ कुछ भी ना आए, तो इसलिए कि मैं आसान तरीके के, मुझे पता है कि आप लोग इंग्लिश में अगर कमज़ोर हैं तो अगर मैं पूरा लेक्चर इंग्लिश में दे दूंगा तो आपको समझ ना आए तो फ़ायदा कोई भी नहीं, मेरा भी टाइम वेस्ट और होगा और आपका भी। तो मैंने ना आपका टाइम वेस्ट करना है ना अपना टाइम वेस्ट करना है। तो आगे पढ़ें। इल्क मिल्क, इल्क सिल्क, इल्म फिल्म, एल्म हेल्म। यहाँ में जहाँ पे आप देखें ई है उसको झटके वाली आवाज़ से पढ़ें, यानी ए के साथ ना पढ़ें, ए। और किसी लफ्ज़ के अगर एंड पे अगर ई आ जाए तो उससे पहले जो ई की ई साउंड, लॉन्ग साउंड आपने मतलब लंबी साउंड निकालनी है, ई। तो अब जहाँ भी आपको नज़र आए, बिगनर्स के लिए समझा रहा हूँ, बाज़ औक़ात एक्सेप्शनल रूल भी आ जाता है तो हम एक्सेप्शनल केसेस पे बात नहीं करेंगे। तो एल्म हेल्म, स्क एल्प स्कैल्प। अच्छा, बाज़ औक़ात एस सी इकट्ठा अगर मिला हो तो सी की साउंड जो है ना वो साइलेंट हो जाती है, सी की साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी, तो बाज़ औक़ात एस की भी साउंड निकाली जाएगी और सी की भी क साउंड निकाली जाएगी। तो इसमें एस लहदा साउंड देगा, सी लहदा साउंड देगा। स्क एल्प स्कैल्प, स्क एल्प स्कैल्प, एल्प हेल्प, आल्ट साल्ट, आल्ट साल्ट, बेल्ट बेल्ट। अब वीडियो को पॉज करें और इसको भी आप 5 बार पढ़ लें ताकि आपके माइंड, और देख देख के पढ़ें ताकि आपके माइंड में स्पेलिंग्स भी इसके बैठ जाएं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ पिक्चर्स को भी माइंड में रखा करें ताकि आपके माइंड में वो इसका मीनिंग भी बैठ जाए कि अच्छा जी ये लफ्ज़ है तो इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, ये पिक्चर है ये इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, उर्दू में ये कहते हैं, ठीक है। तो आगे वीडियो को पॉज करके आपने 5 बार जब पढ़ लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, अब जो सेंटेंस पिक्चर के नीचे नज़र आ रहा है वो मेरे साथ साथ पढ़ें। He sold a gold belt. He sold a gold belt in shelf price. In shelf price. In shelf price. He sold a gold belt in shelf price. He sold a gold belt in shelf price. अच्छा, ये पूरा पेज आपने वीडियो को पॉज करके इसको आपने 3 बार या 5 बार इसको लाजमी पढ़ना है। अब आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिस वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, तो इन प्रैक्टिस वर्ड्स को आपने वीडियो को पॉज करके पहले खुद पढ़ना है। पहले खुद पढ़ेंगे तो जो गलतियाँ होंगी, जो मैं जब रीड करूँगा तो आपकी गलतियाँ, जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, वो आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा। अब मेरे साथ साथ इन प्रैक्टिस वर्ड्स को पढ़ें। हेल्ड, हेल्ड, टोल्ड, सोल्ड, सेल्फ, सेल्फ, एल्म, गल्फ, गल्फ, यू की यहाँ अ साउंड निकलेगी, गल्फ, बल्क, बल्क, हल्क, हल्क, बिल्क, बिल्क, फेल्ट, हेल्प, कल्म, कल्म, कैल्प, कैल्प, गल्प, पल्प, वोल्ट, बोल्ट, मेल्ट। जी नाज़रीन, आपने इस प्रैक्टिस वर्ड्स को 3 से 5 बार पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह इसकी ग्रिप हासिल हो जाए और जहाँ भी ये वर्ड्स आपको दिखाई दें आप फ़ौरन बगैर सोचे या जोड़ किए आप फ़ौरन इसको रीड कर सकें, ठीक है। उसके बाद आप के सामने ये स्टोरी नज़र आ रही होगी, तो स्टोरी पढ़ने से पहले साइड वर्ड्स पढ़ेंगे। साइड वर्ड्स का मसला जो ना, जब तक ये साइड वर्ड्स ना पढ़े जाएं तो आपकी जो स्टोरी है वो बेजान से रह जाती है। इसकी बार बार ड्रिलिंग करेंगे इन मुश्किल अल्फाज की, उसके बाद आप स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा पढ़ते वक्त।
تو میرے ساتھ پڑھیں گے پہلے سائٹ ورڈس. ہنگری لکنگ بسائڈ جنگل نیک. ہنگری لکنگ بسائڈ, بی سائڈ, یہ بی لکھا ہوا ہے, ڈی نہیں بی. ہنگری لکنگ بسائڈ جنگل نیک. ہنگری لکنگ بسائڈ جنگل نیک. اس کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے کم از کم, ویڈیو کو پوز کر کے. اب آپ سٹوری میرے ساتھ ریڈ کریں. میں صرف اس کی ریڈنگ کروں گا, اس کی ٹرانسلیشن نہیں کروں گا, کیونکہ ہمارا ابھی صرف مقصد یہ ہے کہ ریڈنگ کرنی ہے بس. اس کی ٹرانسلیشن وہ بات کا مسئلہ ہے. The cow and the wolf. The cow and the wolf. Once a cow was hungry. And looking for food. The cow met a wild wolf. In the jungle. The wolf was calm. اسے یہاں پہ حالانکہ آپ نے ایل ایم کی لم ساؤنڈ پڑھی ہے, مگر آپ نے یہاں پہ لم ساؤنڈ نہیں نکالنی بلکہ ایل کو سائلنٹ کرنا ہے. کام پڑھیں گے آپ, کام. The wolf was calm and cold. The cow asked the wolf for help. The wolf told the cow to sit beside him. When the cow sat near کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے, کیونکہ اس کو پڑھتے وقت آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے. near to him. When the cow sat near to him, the wolf held her from her neck. تو جی ناظرین, آپ نے اس ویڈیو کو پوز کر کے اس سٹوری کو کم از کم 10 بار پڑھنا ہے, تاکہ آپ کی ریڈنگ بہت زیادہ اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے, جو اچھے ریڈر ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ انگلش کو ریڈ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنے فلوئنٹ ہو جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ ان کے سامنے آتا ہے جو انہوں نے پڑھا ہو, وہ فوراً اس کو ادا کر پاتے ہیں, اس کو بول پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی ہے, تاکہ آپ کو تھوڑے سے نا اینڈنگ بلینڈس جو آپ کے پکے ہو جائیں. تو آپ نے اس کو کسی رف رجسٹر پہ اس کا جو تصویروں کے نیچے جو بلینڈ نظر آ رہے ہیں اینڈنگ بلینڈس, ان میں سے 3 اینڈنگ بلینڈس ہیں, ان میں سے کوئی ایک آپ نے سرکل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے آپ کے سامنے تقریباً ایک تو ہتھیلی جو نظر آ رہی ہے, اور دوسرا آپ کو چوڑی والا پیج نظر آ رہا ہے.